السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے بارے میں کچھ لوگ جو ای او بی آئی یا نیشنل بینک وغیرہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اپریشیٹ کیا میری اس ویڈیو کو، اس ویلاگ کو۔ لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ میرے ریگولر ویورز ہیں، جن میں میرے عزیز دوست بھی شامل ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں کریں کہ جنہوں نے یہ نیک کام کیا ہے۔ میں اسے نیک کام ہی کہوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ اس کی ترجیح کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو، جو لاسٹ ویڈیو ہم نے بنائی، تو ہم نے ان کے بارے میں بنائی کہ جو بے آواز جنہیں کہا گیا ہے، اور اس کی تنظیم، مختلف تنظیموں، این جی اوز نے مل کر ایک بہت بڑی کامیابی جو حاصل کی کہ جو ہمارا ایک ایسا طبقہ جو عملہ صفائی، جنہیں بعض اوقات حقارت والے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، ان کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا، وہ آواز اٹھائی گئی، اور جب ہمارے نوٹس میں آئی تو ہم نے فوری طور پر اسے جو ہے اپنی ویڈیو کی زینت بنایا، اپنے ویلاگ کی زینت بنایا۔ ہر نیک کام کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے۔ صدائے محرومین چینل میں نے بہت سوچ کے نام رکھا تھا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب ابتدائی دنوں میں بھی، اور اب بھی میرے دل ان کے ساتھ ہیں، کہ جو کمزور ترین طبقہ ہے، میری ہمدردیاں ان کے بہت ساتھ ہوتی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ میں یہ دیتا ہوں آپ کو، کہ کان کن جو ہے، مظلوم ترین طبقہ ایسا ہے جو اپنی جوانیاں کام میں سرو کرنے کے بعد اپنی طبعی عمر، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی طبعی عمر کم کر بیٹھتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ای او بی آئی میں جس طرح خواتین کی ایج 55 ایئرز رکھی گئی ہے، کان کن خواہ مرد ہوں یا عورت، ان کی عمر جو ہے وہ 55 سال رکھی گئی ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، حساس قلوب اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ سوری، انٹرو کچھ طویل ہو گیا، لیکن وہ میں ضرور آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا، خاص طور پر نئے سننے والے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آج کی جو، اگرچہ نیشنل بینک کے حوالے سے کوئی خاص خبر نہیں ہے آج کی، اور یا پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بھی ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں، تو اسے اب ای او بی آئی کی ایکسکلوزیو ویڈیو جو ہے نا، ویلاگ سمجھا جائے۔ ناظرین، بہت بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا ہے، میں اسے کارنامہ کہوں گا، کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، کہ جو آجر حضرات نے ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے ریلیف لینے کی جو کوشش کی اور کر رہے ہیں، کہ منیمم 25,000 کا جو ہے ہم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس حوالے سے آپ کو یہ باخبر کرنا بہت ضروری ہے کہ ایپوا جو ہے وہ اس میں پارٹی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی ان کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ یہ جو فیڈریشنز ہیں مختلف امپلائرز کی، وہ متحد ہو گئی ہیں اس بات پر کہ ہم نے 25,000 کے ریشو سے کٹوتی نہیں کروانی۔ حالانکہ اس حوالے سے پورٹل بھی ایشو ہو چکا تھا، ای او بی آئی نے یہ اس پر عمل درآمد جو ہے اس کا اعلان بھی کر دیا، تو یہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے عدالت میں، اور پھر عدالت نے جو ہے وہ ان کی، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ عدالت قائل نظر نہیں آ رہی، لیکن اس میں لاسٹ ڈیٹ میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ
110 کی اپلیکیشن دیں. 110 ہوتا ہے کہ فوج جو ضابطہ دیوانی ہے اس کا آرڈر 1 اور رول 10. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی فریق نہیں ہے اگر تو وہ کہے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی میں تو انٹرسٹڈ پارٹی ہوں، اس لیے وہ درخواست دے سکتا ہے کہ جی مجھے بھی شامل کیا جائے. یہاں ویسے آپ کو جسٹ فار انفارمیشن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں تک 110 کا تعلق ہے، اگر عدالت یہ باور کرے کہ کوئی اور پارٹی بھی ہے جو یہاں نیسیسری فریق ہونا ضروری ہے، تو عدالت خود بھی جو ہے وہ کسی کو بطور مدعا علیہ یا مدعی بنا سکتی ہے. تو یہ ناظرین، یہ میری طرف سے یہ جو ہے نا، یہ وضاحت کے بعد میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو سب سے جو اپریشیبل بات یہ ہے کہ ایپوا جو ہے، چونکہ اگر انسان کی نیت نیک ہو تو کامیابی بھی ملتی ہے. اور ہم کل کی جو رودات بتا رہے ہیں آپ کو، وہ یہ ہے کہ شمس الضحیٰ صاحب، علمدار رضا صاحب، متین خان صاحب، یہ لوگ جو عہدے داران ہیں مین، یہ عدالت میں پیش ہوئے اور علمدار رضا صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں اپنا پریزنٹیشن دی اور وہ وجوہات بتائیں جن کی بنا پر ان کا پارٹی بننا جو ہے وہ ضروری ہے. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ عدالت ان کے موقف سے متفق نظر آئی، اور بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ ان کا جو ہے کیس جو ہے وہ امپلائیز جو ای او بی آئی اور ان کی فیور میں ہوگا. اور آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں پینشن اضافے سے کیا تعلق ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ مستقبل کے جو لوگ ہیں ان سے بھی جڑا ہوا ہے اور موجودہ پینشنرز سے بھی. ان کا عدالت میں جانا جو ہے وہ بے صرفہ ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں یہ ان امپلائرز کی بات کر رہا ہوں ایکسکیوز می، جو بظاہر تو رفاہی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جہاں اپنے فینانس پر ہلکا سا بھی بوجھ پڑے تو وہ کوشش کرتے ہیں. سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، دریا دلی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کٹوتی نہیں کرتی، انڈر ہینڈ پیمنٹ دیتی ہے. وہاں تو یہ بات ہی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ 25,000 پہ پیمنٹ ڈیڈکشن کی جائے یا نہ کی جائے. تو اس کی سرکوبی جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کا حل قانون میں بھی موجود ہے. ای او بی آئی کے جو آرڈیننس کے حوالے سے بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن اس کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ باقاعدہ جرم ہے، لیکن اس جرم میں سزا اتنی معمولی یا خفیف ہے کہ یہ ڈیڈ لا بنا ہوا ہے. ایک تو سزائیں بڑھانی چاہیے، عمل درآمد سخت کرنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی امینڈمنٹ کر کے اسے ایک ایسا قانون بنائے کہ کوئی بھی شخص جس نے اپنا کیس پیش کر دیا، جس نے کمپلینٹ کر دی، جس نے نوٹس لے لیا، ان کی تو ڈیڈکشن ہو گئی. میں بڑے اداروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن یہ نہیں دیتے. اس کے لیے ایک آواز اٹھانا ضروری ہے. میں ایپوا سمیت بہت ساری تنظیمیں ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی تنظیم کیا کیا کر رہی ہے. تو ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ متحد ہو کر، جیسا کہ میں پی ٹی سی ایل کے لوگوں کو اور نیشنل بینک کے لوگوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ اتحاد اپنے آپ میں پیدا کریں. اور جہاں تک خبر ہے پینشن بڑھنے کی، اس حوالے سے جو جیسا میں اپنے اسی موقف پہ قائم ہوں کہ اس حوالے سے جو اندر کام ہو رہا ہے اس سے بظاہر بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے، لیکن نہ جانے کیوں
معاملات جو ہیں وہ یو بی آئی کی طرف سے بہت زیادہ خفیہ رکھے جاتے ہیں. اس کی وجہ اس وقت تو شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ملکی اکانومی جو ہے وہ دگرگوں کا شکار ہے. اور ناظرین آج ریکارڈ غالباً 24 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جو انتہائی تشویشناک ہے. لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ پکڑ دکڑ میں لگی ہے. انہیں معیشت کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ ان کے دلوں میں غریبوں کے لیے، عام آدمی کے لیے، متوسط طبقے کے لیے رحم پیدا کرے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو پسند آئی اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے. اللہ حافظ.